حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس پاک کے حوالے سے آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے شان اولیاء۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے محبوب بندوں کے ساتھ سچی عقیدت اور ان کا ادب اور احترام کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع سے لے کر آج تک جہاں لوگوں نے مقام نبوت سے اور منصب نبوت سے فیض حاصل کیا، وہاں مقام ولایت سے فیض حاصل کرنے کا ذکر اور فیض حاصل کرنے کے چرچے بھی موجود ہیں، لیکن شروع سے لے کر آج تک جہاں لوگ مقام نبوت اور منصب نبوت کے دشمن رہے، اللہ کے انبیاء کے ساتھ دشمنی کی اور ان سے عداوت رکھی، وہاں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کرام صالحین کاملین کے ساتھ بھی اپنی دشمنی کا اظہار کیا اور ان کے ساتھ عداوت رکھی گئی۔ جہاں لوگوں نے اللہ کے انبیاء کے کمالات، ان کے معجزات کا انکار کیا، وہاں اولیاء کاملین کی کرامات کا بھی انکار کیا گیا۔ لیکن قرآن و سنت میں جہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی عظمت اور ان کے معجزات کا ذکر موجود ہے، وہاں اولیاء کاملین صالحین کی کرامات کا ذکر بھی رب ذوالجلال نے کئی مقامات پہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے اولیاء کی کرامات، اس کو سماعت کرنے سے پہلے لفظ کرامت کا معنی ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ کرامت ہر اس خلاف عادت کام کو کہا جاتا ہے، ہر اس عجیب و غریب کام کو کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے۔ اگر وہ کسی ولی کے ہاتھ پہ رونما ہو تو اسے اصلاح شریعت کے اندر کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور حق یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کے نبی کا معجزہ بن سکتی ہے وہ اللہ کے ولی کی کرامت بھی بن سکتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کے نبی کے ہاتھ پہ وہ کام ہو تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر کسی اللہ کے نیک بندے ولی صالحین کے ہاتھ پہ وہ کام رونما ہو کہ جس کو عقل تسلیم نہ کرے تو اسے اصلاح شریعت میں کرامت کہتے ہیں۔ آج کچھ لوگ محض اس وجہ سے یعنی کرامت کا انکار کرتے ہیں کہ وہ کرامت کو اپنی عقل کے ترازو میں تولتے ہیں، جس طرح حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ کرامت ہے کہ آپ ایک ہی وقت میں تقریباً 60 جگہوں پہ لوگوں نے آپ کو جب دعوت دی تو سب کی دعوت کو قبول کیا، اور ایک ہی وقت میں 60 دعوتوں میں آپ ایک ہی ٹائم پہ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی دن تمام جگہوں پہ آپ حاضر تھے۔ تو اگلے دن جب لوگ شکریہ ادا کرنے آئے تو وہ 60 کے 60 بندے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا ہم شکریہ ادا کرنے آئے ہیں کہ آپ نے ہماری دعوت قبول کر کے ہمارے غریب خانے پہ آپ آئے۔ تو آج وہ مرزا جہلمی جیسے لوگ یعنی اس بات کو ذکر کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ کرامت کو تو عقل سے تولا ہی نہیں جا سکتا، اور عقل کے ترازو میں اور عقل کے لحاظ سے اسے دیکھا ہی نہیں جا سکتا۔ اگر وہ بات عقل میں آ جائے تو پھر وہ کرامت ہی نہیں۔ کرامت کی تعریف ہی یہ ہے کہ جو عقل اس کا احاطہ نہ کر سکے، بندہ عقل سے کہے کہ یہ تو کام ہو ہی نہیں سکتا، عقل انکار کرے
لیکن پھر بھی بندہ اسے تسلیم کرے کہ رب ذوالجلال نے اپنے بندوں کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کی دی ہوئی طاقت سے وہ یہ کام کر سکتے ہیں. بڑا طویل سفر وہ چاہیں تو ایک لمحے میں کر سکتے ہیں، اور ایک ہی جگہ پہ ایک ہی وقت میں کئی جگہوں پہ رب ذوالجلال کی دی ہوئی طاقت سے وہ جا سکتے ہیں. تو کرامت یہ ہے کہ ہر عجیب و غریب کام کے جو ولی کے ہاتھ پہ اس کا ظہور ہو تو اصلاح شریعت میں اسے کرامت سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثالیں قرآن مجید فرقان حمید میں کئی مقامات پہ موجود ہیں. یعنی کرامت کا انکار کرنا یہ گمراہی ہے کہ بندہ کہے کہ ایسا ہو نہیں سکتا. کرامت کا انکار وہی کر سکتا ہے جو بندہ گمراہ ہو، جس کو رب ذوالجلال نے ہدایت دی ہے وہ کبھی بھی اللہ کے ولی کی کرامت کا انکار نہیں کر سکتا. قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ نمل میں رب ذوالجلال نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ امتی کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا، وہ نہ نبی تھا، صرف اللہ کا ولی تھا، نیک بندہ تھا. قال الذی عنده علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا اس کے پاس. وہ ملکہ بلقیس کا تخت جو 6 مہینے کی مسافت پہ اور ایک قول کے مطابق 2 مہینے کی مسافت پہ پڑا تھا، وہ اتنا بڑا جو تخت تھا وہ محض ایک کرسی جتنا نہیں تھا، اس میں 80 کمرے تھے، اور کتنا وہ 80 ہاتھ چوڑا 40 ہاتھ اونچا اور 80 کمرے اس تخت کے اندر تھے جس پہ ملکہ بلقیس بیٹھتی تھی، اور کتنا وہ وزنی تھا. لیکن حضرت سلیمان نے جب کہا کہ کون اس تخت کو لائے گا تو جن نے کہا کہ میں لاؤں گا، آپ کی یہ محفل ختم ہونے سے پہلے لے آؤں گا. لیکن اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے. وہ ملکہ بلقیس جو ابھی میرے دربار میں پہنچنے والی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے آنے سے پہلے تخت اس کا میرے پاس ہو تاکہ وہ آ کے دیکھے اور اس عجیب بات کو دیکھ کے وہ دین اسلام قبول کر لے. تو مجھے تو اس سے بھی جلدی چاہیے. تو حالانکہ وہ خود نبی تھے، ہواؤں کو اللہ نے ان کے لیے مسخر کیا. اگر ہواؤں کو حکم دیتے تو ہوائیں اٹھا کے لے آتی. رب ذوالجلال نے ہر چیز ان کے حکم کے تابع بنائے. ان کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، ہوائیں ان کے حکم کو مانتی تھی، اور کائنات کی ہر چیز ان کے حکم کے تابع تھی. پوری روئے زمین پہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے. تو جانور بھی چاہتے تو جانور بھی اٹھا کے لے آتے، لیکن حضرت سلیمان دکھانا چاہتے تھے نبی کی پاور تو نبی کی ہوتی ہے، نبی کی صحبت میں بیٹھنے والے امتی کی شان کیا ہوتی ہے. تو جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اللہ کا ولی آصف بن برقیہ، وہ اٹھے، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میں لے آؤں گا، ٹائم اتنا لگے گا. کہتے ہیں کہ آپ آنکھ بند کر کے کھولیں گے نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ اپنی آنکھ بند کر کے کھولیں گے نہیں. قبل کے لفظ ہیں، یعنی آنکھ جھپکنے میں بھی ٹائم لگتا ہے. فرمایا اس سے بھی پہلے، قبل اس سے بھی پہلے تخت تمہارے سامنے پڑا ہوگا. تو یہ محض ان کا دعویٰ نہیں تھا، قرآن میں یہ ذکر موجود ہے کہ جس وقت اللہ کے نبی نے آنکھ بند کر کے کھولی، دیکھا تو تخت سامنے پڑا تھا. تو حضرت سلیمان کہنے لگے ھذا من فضل ربی، ابھی یہ جہاں والو جو تم نے دیکھا ہے یہ تو میرے رب کا ابھی ایک فضل کی جھلک دیکھی ہے، ابھی تو میرے ایک امتی کا یہ کمال ہے، وگرنہ رب ذوالجلال نے مجھے ایسے بہت سے باکمال امتی عطا فرمائے. اب مرزا جہلمی جیسا جاہل قسم کا بندہ اب وہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کا یا داتا صاحب کی کرامات کا وہ جاہل انکار کرے تو اسے اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی بات ہے کہ جو 6 مہینے کی مسافت پہ آنکھ جھپکنے سے پہلے جاتے بھی ہیں اور واپس بھی آتے ہیں اور اتنا باریک تخت اٹھا کے لاتے ہیں. تو ماننا پڑے گا جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے امتی کی یہ شان ہے
تو اللہ کے جو آخری نبی ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جن کی امت کو اللہ نے تمام امتوں کی سردار امت بنایا ہے، جن کی امت کے ولی دیگر امتوں کے ولیوں کے سردار ہیں، تو اس امت کے ولی کی عظمت کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں دوسرے مقام پر خالق کائنات جل جلالہ نے سورہ کہف کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں، غار والے، تو اس کا بڑا طویل ذکر ہے کہ جس وقت اصحاب کہف جو 7 بندوں پہ یہ مشتمل گروہ تھا، جس بادشاہ کے اندر، بادشاہ کے دور حکومت میں یہ لوگ موجود تھے، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا، جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتا، لیکن ان اللہ کے نیک بندوں نے یہ فیصلہ کیا کہ سجدہ اسے نہیں کیا جاتا جو ہماری ہی طرح کا بندہ ہو، سجدہ تو اسے کیا جاتا ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، جو پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، یقیناً وہ ذات وحدہ لا شریک ہے، اسے ہی سجدہ کیا جائے، اسے ہی رب مانا جائے۔ اب وہ 7 بندوں نے جب یہ فیصلہ کیا، ان کا یہ ایمان جو اللہ کی ذات پر وہ لے آئے، ان کا ایمان چھپ نہ سکا۔ جب یہ بادشاہ تک صورتحال پہنچی تو بادشاہ ابھی سوچ رہا تھا کہ انہیں سزا دی جائے۔ وہ اصحاب کہف کا وہ گروہ، انہوں نے بستی چھوڑی، وہ بستی سے باہر ایک غار میں آ کے انہوں نے پناہ لے لی۔ بادشاہ نے جب تلاش کیا، پتہ چلا کہ وہ غار میں چھپ گئے۔ ایک بڑی مضبوط دیوار غار کے منہ پہ بنا دی گئی کہ یہ باہر نکل نہیں سکیں گے، اندر ہی یہ ختم ہو جائیں گے، نہ ان کا فتنہ باہر نکلے گا اور نہ یہ فتنہ شہر میں پھیلے گا۔ لیکن رب ذوالجلال کی کرنی کچھ اور تھی۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اصحاب کہف پہ نیند طاری کی، وہ لیٹے سو گئے۔ کتنا عرصہ سوئے رہے؟ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے 309 سال، 3 صدیاں اور 9 سال، 309 سال اللہ نے ان پہ نیند غالب کر دی، نیند چھائی رہی۔ اور جس کروٹ پہ وہ سوئے، رب ذوالجلال کو اتنا پیار تھا اپنے بندوں سے، اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ میرے فرشتوں، یہ میرے نیک بندے ہیں، میرے ولی ہیں، ایک کروٹ پہ سونے کی وجہ سے کہیں یہ تھک نہ جائیں، تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم انہیں ان کی کروٹیں بدلنی ہے، کروٹیں ان کی بدلنی ہے۔ اور یہاں امام فخر الدین رازی نے لکھا کہ وہ کتا جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا کہ جو ان کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے چلا، پہلے انہوں نے بگانا چاہا کہ کہیں یہ ہمارے پیچھے آئے گا ہمیں پکڑوا نہ دے، اللہ نے کتے کو زبان دی، کتے نے بول کے کہا میں تمہیں پکڑوانے نہیں آ رہا، میں تمہاری حفاظت کے لیے آ رہا ہوں۔ غار کے منہ پہ آ کے بیٹھا، اللہ نے اس کے بیٹھنے کا ذکر بھی قرآن میں کیا کہ وہ کتا جو غار کے منہ پہ بیٹھا ہے کس طرح اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے۔ رب ذوالجلال یعنی ولیوں کے ساتھ نسبت ہوئی کتے کی، تو اللہ کو اس کے بیٹھنے کا انداز بھی اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا۔ اب فرشتوں کی ڈیوٹی تھی کہ جب تم نے کروٹیں اصحاب کہف کی بدلنی ہے تو یہ ڈیوٹی تھی کہ چونکہ کتا بھی ان کے ساتھ آیا ہے، یہ عام نہیں رہا، اسے میرے ولیوں سے نسبت ہے کہ جب کروٹیں ان کی بدلی جائیں تو اس کتے کی کروٹ بھی بدلی جائے۔ اس پہ بھی اللہ نے نیند کو غالب کیا، اور وہ بھی اصحاب کہف کے ساتھ 309 سال وہ بھی سویا رہا۔ اور یہ جس وقت 309 سال گزر گئے، 309 سال کے بعد اس علاقے کے اندر جو بادشاہ تخت پہ بیٹھا، وہ بادشاہ بڑا نیک تھا، عادل پسند اور نیک بادشاہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس کے دورے حکومت میں، اس کی سلطنت میں کچھ لوگوں نے آخرت کا انکار کر دیا، کہا کہ جو بندہ ایک دفعہ مر جاتا ہے دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، کوئی اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا، بندہ مر جاتا ہے، مر کے مٹی ہو جاتا ہے، کسی کو دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا، کوئی حساب و کتاب کا معاملہ نہیں۔ آخرت کا انہوں نے انکار کیا۔ وہ بادشاہ نیک تھا، اس نے رات کو اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی
اللہ میں نے ان لوگوں کو بڑا سمجھایا، لیکن اے اللہ تو ہی کوئی ایسا کام کر کہ جس کو دیکھ کے یہ لوگ آخرت پہ ایمان لے آئیں اور اس بات پہ یہ یقین کر لیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب و کتاب جو ہے وہ دینا پڑے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اس بادشاہ کی دعا کو قبول کیا۔ ایک چرواہا بکریاں چراتے ہوئے اصحاب کہف کے پاس پہنچا، اس غار کے پاس، اس نے غار کے منہ پہ جو دیوار تھی اس کو گرا دیا۔ گرایا اس نے کسی اور وجہ سے کہ دیوار گراتا ہوں، اپنی بکریاں میں یہاں رکھ لیا کروں گا، لیکن چونکہ رب ذوالجلال کی طرف سے ڈیوٹی تھی، جب غار کو گرایا گیا دیکھا، اسی لمحے اللہ نے اصحاب کہف کو نیند سے بیدار کر دیا۔ جب وہ نیند سے بیدار ہوئے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ ہم کتنا عرصہ سوئے ہیں۔ کسی نے کہا کہ ایک چند لمحے سوئے ہیں، کسی نے 1 گھنٹے کا ذکر کیا، کسی نے چند گھنٹوں کا ذکر کیا کہ بس یہ تھوڑا عرصہ ہی ہوا ہے، اتنا عرصہ جتنا عرصے میں بندہ کیلولا کر کے اٹھتا ہے اتنا عرصہ ہی ہم سوئے ہیں۔ لیکن انہیں خبر تک نہ رہی کہ 3 صدیاں اور 9 سال گزر چکے ہیں۔ جب وہ اٹھے تو بھوک کا احساس ہوا، تو ان میں سے ایک بندے کو بھیجا گیا کہ تم بڑے خفیہ طریقے سے جانا، کہیں بادشاہ کے سپاہی ہمیں ڈھونڈ رہے پکڑ نہ لیں، تو چپکے سے جانا اور جاؤ بازار سے کوئی کھانا خرید کے لے آؤ۔ اب جس وقت ان میں سے ایک بندہ باہر نکلا، باہر کے حالات بدلے ہوئے تھے، لیکن چونکہ اس نے کھانا لانا تھا اس طرف توجہ نہ رہی، تو جب بازار میں پہنچا کھانا خریدا تو جو سکے نکال کے انہوں نے دیے، تو سامنے جو دکاندار تھا اس نے سکے دیکھ کے وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا کہ اس کرنسی کو تو بند ہوئے صدیاں بیت گئی، تمہارے پاس یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ لگتا ہے کہ کوئی پرانا خزانہ تمہارے ہاتھ لگا ہے۔ اب وہ دکاندار آپس میں باتیں کیا کر رہے تھے؟ اصحاب کہف کا وہ جو بندہ تھا وہ لا علم تھا کہ یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس نے اس اصحاب کہف کے اس شخص کو پکڑا اور بادشاہ کے پاس لے آیا، کہا کہ یہ جو کرنسی ہے صدیاں بیت گئیں اس کرنسی کو ختم کیے ہوئے۔ 3 صدیاں پہلے ایک بادشاہ تھا دقیانوس، اس کے زمانے میں یہ کرنسی چلتی تھی۔ اب تو جو نئے نسلیں ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کرنسی بھی کسی دور میں چلتی تھی۔ تو اس بندے کے پاس یقیناً کوئی پرانا خزانہ ہے۔ بادشاہ نے جب ساری صورتحال پوچھی، انہوں نے بتایا کہ ہم وہ بندے ہیں جو بادشاہ کے دقیانوس کے ڈر سے ہم غار میں جا کے چھپے۔ بادشاہ نے چونکہ اپنے بزرگوں سے سنا ہوا تھا کہ اس طرح اصحاب کہف جو ہیں وہ بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کے وادی سے باہر نکلے تھے، غار میں چھپ گئے، تو رب ذوالجلال نے لوگوں سے ان کا حال چھپا دیا۔ ایک وقت آئے گا رب ذوالجلال ان کو ظاہر کرے گا۔ بادشاہ حیران رہ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ اصحاب کہف جو صدیوں پہلے جن کو اللہ نے چھپایا تھا، آج ان کی زیارت کا شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں سے چونکہ واقعہ طویل ہے، لیکن ہمارے موضوع سے جو ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے ولی یعنی 309 سال بھی سوئے رہے تو رب ذوالجلال انہیں بھوک کا احساس نہ ہونے دے اور وقت گزرنے کا پتہ نہ چلے، کتنا طویل عرصہ وہ سوئے رہے اس کا علم نہ ہو، تو رب ذوالجلال کے یہ اولیاء پہلی امتوں کے ولیوں کی جب یہ شان ہے تو اس امت کے ولیوں کو اللہ نے کتنا عظیم مقام عطا فرمایا ہوگا کہ ان کے ہاں بھی صدیاں بیت جائیں، طویل سفر کو تھوڑے سے عرصے میں کر لیں، تو اس میں بعید کیا ہے جب اس کرامت کا اصحاب کہف کے اس واقعہ کا کوئی انکار کرے تو وہ دین اسلام سے خارج ہے، چونکہ نص قطعی میں ہے۔ تو جب اس کا انکار نہیں ہو سکتا تو غوث اعظم اور داتا صاحب کی کرامتوں کا انکار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ایک کرامت کہتے ہی اسے ہے جو عقل میں آئے نہ، عقل میں آ جائے تو وہ کرامت ہی نہیں۔ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام یعنی اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آپ نبی نہیں، اس لیے علیہ السلام چونکہ ان کے نام کے ساتھ نہیں بولا جائے گا، صحیح قول یہ ہے کہ اللہ کے ولی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام جو کہ صحیح قول کے مطابق نبی ہیں، ان کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ جب پتہ چلا کہ آب حیات کے بارے میں
تو حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ آب حیات کی تلاش کی جائے، پتا تھا کہ جو پی لیتا ہے اسے کبھی موت نہیں آتی۔ تو قرآن کے اندر ذکر ہے، اللہ نے سورہ کہف کے اندر 100ویں سپارے میں ذکر کیا، حضرت ذوالقرنین سفر کیا پہلے مشرق کی طرف، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، زمین کا آخری کنارہ، روئے زمین نہیں، دنیا کا آخری کنارہ۔ آج سائنس نے کتنی ترقی کر لی، صدیاں بیت گئی، اس بات کو بھی کتنے تیز رفتار جہاز ہیں کہ جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں کر لیتے ہیں۔ زمین کا آخری کنارہ تو مل گیا، لیکن آگے پانی ہے، پانی پہ سفر کیا کہ ہم دیکھیں کہ کہاں تک پانی ہے۔ پوری روئے زمین پہ ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے پانی ہے۔ آج تک سائنس دنیا کے آخری کنارے تک نہیں پہنچ سکی، لیکن یہ اللہ کے ولی کی شان ہے، جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں بھی پہنچے، اور ایک ہی لمحے میں ایک قدم اٹھایا تو جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں تک پہنچ گئے۔ اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ مشرق اور مغرب کا فاصلہ جو ایک قدم میں طے کر لے۔ آج جنہیں معجزہ معراج سمجھ میں نہیں آتا، وہ حضرت ذوالقرنین کا یہ سفر پڑھیں، انہیں معجزہ معراج بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ تیرے لیے تو 2-4 قدم عرش بری ہے، یہ کوئی غلوب نہیں، یہ کڑی ہوئی بات نہیں۔ جب ذوالقرنین مشرق اور مغرب کا سفر، جہاں سے سورج طلوع ہو رہا ہے اور جہاں غروب ہوتا ہے، ایک قدم اٹھائیں تو سارا سفر طے ہو جاتا ہے۔ یہ ولی کی شان ہے تو امام الانبیاء کی عظمت کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ پھر یہ حضرت خضر کے زمانے کا ولی، ان کی جب یہ شان ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امتی کی یہ شان ہے، تو اندازہ کرو امام الانبیاء کی امت کا جو غوث ہے، جو داتا ہے، اس کی عظمت کا اندازہ پھر کون لگا سکتا ہے؟ جب نبی ہمارے نبیوں کے سردار ہیں تو اس امت کے ولی بھی تمام امتوں کے ولیوں کے سردار ہیں۔ نہ اس ہمارے آقا جیسا کوئی نبی ہے، نہ اس امت جیسی کسی نبی کی امت ہے۔ اس امت کے نبی غوث بھی دیگر امتوں کے جو اولیاء ہیں ان سے مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں۔ اب اس سلسلہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے اپنے اولیاء کو کیا عظمت اور کیا مقام اور کیا شان عطا فرمائی۔ آج تو مقام ولایت کو بھی لوگوں نے یعنی اس کو بھی معیوب کر دیا کہ وہ دھوکے باز لوگ کے جو لمبی لمبی لٹوں والے جو 6 ماہ تک کبھی غسل نہ کرے، انہوں نے جدید جنریشن کو یہ متعارف کروایا کہ شاید ولی اسے کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کہ جو بندہ جو صحیح سالوں تک نہائے نہ اور نماز کے قریب نہ جائے اور یہ کہے کہ نماز اس کی یہاں نہیں ہوتی، پیر صاحب تو نماز کعبے میں پڑھتے ہیں، یہ تعارف ہے نئی جنریشن کو، اور انہوں نے بھی بس آنکھیں بند کر کے ان لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ولی کی شان یہ ہے، جس وقت صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیسے پتا چلے کہ فلاں بندہ اللہ کا ولی ہے، ولی کی پہچان کیا ہے، ولی کا تعارف کیا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جملے میں ولی کا تعارف کروایا، فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، جسے دیکھ کے رب یاد آئے سمجھ لو وہ رب کا ولی ہے۔ جسے دیکھ کے رب یاد آئے اور جس کے پاس بیٹھنے سے بندے کو بدبو آئے، وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ جو بندہ نماز کا مخالف ہو، نماز کے قریب نہ جائے، صدیاں سال بیت گئے ہوں، کبھی اس نے نماز تک نہ پڑھی ہو، جسے کلمہ تک نہ آتا ہو، وہ بندہ رب کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا ولی وہ ہے اذا رأوا ذکر اللہ، جسے جب دیکھو تو دیکھ کے ہی بات اس کی سننا، اس کی تعلیمات کو سننا تو دور کی بات، جس کا چہرہ دیکھ کے اللہ کی یاد آئے سمجھ لو یہ بندہ رب کا ولی ہے۔ تو ولی ہوتا ہی وہ ہے جو مخلوق خدا کو خدا سے دور نہیں کرتا، بلکہ ولی وہ ہوتا ہے جو جان تو دے دیتا ہے لیکن مخلوق خدا کو خدا کے قریب کر دیتا ہے، خدا کے قریب کرتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مقدس شہر
مدینہ منورہ کی گلیوں میں جھاڑو لگانے والے حضرت ذوالنون مصری ایک دن مرتبہ جب بیمار ہوئے تو بڑا علاج کروایا لیکن صحت یاب نہیں ہو رہے تھے. اور یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے جو اولیاء ہیں، آج کوئی کہے کہ دیکھو اتنا علاج کروانے کے بعد خود ٹھیک ہوتے نہیں تو اوروں کو شفا کیا دیں گے. تو ان کی بیماری بھی اختیاری ہے، بیماری بھی اختیاری ہے. حضرت زین العابدین امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولایت میں ایک درجہ یہ آتا ہے کہ ولی کو اللہ یہ مقام دے دیتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اللہ ویسے ہی فرما دیتا ہے. ایک اس سے اگلا درجہ ہے. فرمایا وہ کون سا؟ فرمایا اللہ خود پوچھتا ہے بتا کیا کرنا ہے، بتا تیری رضا کیا ہے. فرمایا پھر وہ اس مقام تک پہنچتا ہے، پھر وہ مالک کو اپنی رضا نہیں بتاتا، وہ کہتا ہے مالک جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے. تو جس حال میں رکھے میں اسی حال میں خوش ہوں، اگر تو سکھ میں رکھے تو میں سکھ میں راضی ہوں. اے میرے مالک اگر تو مجھے دکھ میں رکھے تو میں اس دکھ میں راضی ہوں. میں کبھی بھی تیرے آگے اپنی یہ التجا نہیں کروں گا کہ میرا یہ دکھ چلا جائے. یہ بھی ولایت کے درجے ہیں، ان کا یہ معاملہ بھی اختیاری ہے. اوروں کو تو شفا دیتے ہیں لیکن خود صدیاں سالوں سال بھوکے بھی رہ لیتے ہیں، لیکن مخلوق خدا کی بھوک ان سے برداشت نہیں ہوتی. خود بیماری کو قبول کر لیتے ہیں لیکن مخلوق خدا کی بیماری ان سے برداشت نہیں ہوتی. جو ان کے آستانے پہ آئے اسے شفا یہ ضرور عطا فرما دیتے ہیں. تو حضرت ذوالنون مصری آپ بیمار ہو گئے، بڑا علاج کیا لیکن شفا نہ ملی. بادشاہ آپ کا بڑا معتقد تھا تو بادشاہ نے اپنا طبیب خاص جو نصرانی تھا وہ بھیجا، کہا کہ حضرت کی جو ہے وہ ان کا علاج کیا جا. بادشاہ کا وہ طبیب خاص حکیم جو بادشاہوں نے خاص طور پہ اپنے لیے رکھے ہوتے، اس خاص طبیب کی یہ ڈیوٹی لگی کہ حضرت کا علاج کیا جا. وہ آیا حضرت ذوالنون مصری کے پاس، نصرانی تھا، آ کے اس نے علاج شروع کیا، بڑا علاج کیا لیکن حضرت ذوالنون مصری کو صحت نہ ملی. اب اس ڈاکٹر نے، طبیب نے اپنی نوکری کو خطرہ سمجھا کہ میں بادشاہ کا بڑا خاص طبیب ہوں اور اگر یہ حضرت ٹھیک نہ ہوئے، حضرت کو بادشاہ کو ان سے بڑی محبت ہے، اگر یہ ٹھیک نہ ہوئے تو بادشاہ تو مجھے جس منصب پہ میں ہوں کہ خاص طبیب ہوں بادشاہ کا، اس منصب سے تو مجھے ہٹا دیا جائے گا. تو ایک دن وہ تھک ہار کے حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ کے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ حضرت اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے جسم کے کسی حصے کا گوشت کاٹ کے آپ کو کھلانے سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو میں اس میں بھی دیر نہ کروں، اپنے جسم کا وہ گوشت کاٹ کے آپ کو کھلا دوں تاکہ میری نوکری تو بچ جائے، میں جس منصب پہ ہوں وہ تو سلامت رہے. اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میرے جسم کے کسی حصے کا گوشت کھلانے سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو میں وہ بھی کاٹ کے آپ کو کھلا سکتا ہوں. حضرت ذوالنون مصری اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمانے لگے تو نے تو بڑی دور کی بات کر دی، ہم تو اس سے کم سودے میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. تو نے تو بہت بڑی پیشکش کر دی کہ جسم کا ٹکڑا کاٹ کے ہمیں کھلا پھر ہم ٹھیک ہو. فرمایا ہم اس سے کم میں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں. اس نے کہا کہ حضرت وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ قیمت یہ ہے کہ جس رب پہ ایمان میرا ہے اسی رب کا کلمہ تو بھی پڑھ لے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ ہیں اللہ والے کہ جو مخلوق خدا کو خدا سے ملاتے ہیں. خدا سے ان کی صحبت میں کوئی آئے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسا نہیں کہ وہ جہنمی رہے، ان کی صحبت میں جو آ جاتا ہے وہ جنتی ضرور بن جاتا ہے. تو ذوالنون مصری نے کہا تو آیا میرا علاج کرنے لیکن دن رات میری صحبت میں رہا ہے، اگر میری صحبت تجھے اثر نہ کرے تو لوگ کہیں گے اتنا عرصہ ذوالنون مصری کی صحبت میں رہا پھر بھی نصرانی کا نصرانی رہا. فرمایا میرا علاج یہ ہے ابھی میرے رب کا کلمہ پڑھ میں بھی ٹھیک ہو جاتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ذوالنون مصری کی نگاہ سے اس نصرانی نے کلمہ پڑھا
اب کلمہ پڑھ اوپر سے بھی سکتا تھا کہ چلو دل میں کفر رہے، اوپر سے کلمہ پڑھ لیتا ہوں، ان کو کون سا پتہ چلے گا، لیکن کلمہ اس نے دل سے پڑھا، کلمہ دل سے پڑھا۔ اب ذرا توجہ کرنا کہ ذوالنون مصری ہے رب کے ولی، اللہ کے ولی کی نگاہ سے برسوں پرانا نصرانی کلمہ پڑھے تو دل سے پڑھتا ہے، تو سوچو جسے آمنہ کی لال کی نگاہ نے کلمہ پڑھایا ہو، آج وہ رافضی، وہ بے غیرت قسم کے لوگ، وہ ذاکرین جو کہتے ہیں کہ یہ سارے اوپر سے کلمہ پڑھنے والے تھے، ادھر رسول اللہ نے آنکھیں بند کی، سارے پھر گئے۔ میں کہتا ہوں کتنا تو جاہل ہے، کتنا تو ذلیل ہے کہ اللہ کا ولی اگر کلمہ پڑھائے تو بس پرانا نصرانی دل سے پڑھتا ہے، تو جسے اللہ کا محبوب پڑھائے وہ دل سے کیوں نہیں پڑھے گا؟ اور اللہ کے ولی کو جب پتا ہے یہ اوپر سے نہیں پڑھ رہا، یہ دل سے پڑھ رہا ہے، یہ دل سے پڑھ رہا ہے۔ وہ بیماری جو اختیار میں تھی، پہلے اٹھ نہیں سکتے تھے، ادھر نصرانی نے کلمہ پڑھا، ادھر ذوالنون مصری اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا لو تو نے دل سے کلمہ پڑھا ہے، ہم تمہارے اس دل سے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے بیماری دور کر کے اللہ نے صحت بھی عطا فرما دی ہے۔ اب دیکھو یہ اللہ کے ولی کی یہ شان ہے کہ ان کی صحبت میں کوئی آئے تو اسے ایسا نہیں کہ وہ کچھ لے کے نہ جائے، وہ فیض سے محروم رہے۔ یہاں تو کوئی بے نیتا بھی آئے، اب یہاں کوئی نیت لے کے تو نہیں آیا تھا کہ میں فیض لینے جا رہا ہوں، وہ تو فیض دینے آیا تھا، اپنے تائیں ٹھیک کرنے آیا تھا، بے نیتا تھا، فیض لینے کی نیت سے نہیں آیا۔ لیکن بخاری کی حدیث ہے، اللہ والوں کی شان یہ ہے، یہاں کوئی بے نیتا بھی آئے تو محروم نہیں رہتا، اللہ اسے بھی جنتی بنا دیتا ہے۔ جب چند اولیاء بیٹھے تھے، بیٹھ کے ذکر کر رہے تھے، اللہ کے ذکر کی محفل سجی تھی، رب ذوالجلال نے فرشتوں سے کہا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخشا، حدیث بخاری کی ہے، سب کو بخشا۔ فرشتوں نے کہا اللہ ان میں تو ایک ایسا بندہ ہے جو ان میں سے نہیں ہے، ان میں سے نہیں، نیت بھی ذکر کی محفل کی کر کے نہیں آیا، بے نیتا، نیت کوئی نہیں تھی، چلتے چلتے راہ گزر تھا، آ کے بیٹھ گیا۔ رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں بندے کو نہیں، میں جن کی صحبت میں بیٹھا ہے انہیں دیکھ رہا ہوں کہ ان کی صحبت میں جو بیٹھے وہ محروم نہیں رہتا، اگرچہ نیت کوئی نہیں لے کے آیا لیکن بیٹھا تو میرے بندوں کی صحبت میں ہے، میرے اولیاء کی صحبت میں ہے۔ یہاں کوئی نیت نہ بھی لے کے آئے فیض کی، لیکن میرے ولی جو ہیں پھر بھی انہیں فیض ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھو یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال نے کئی مقامات پہ اپنے اولیاء کی عظمت کو اور شان کو بیان کیا ہے۔ حدیث بڑی طویل ہے لیکن یہاں مختصر آپ کے سامنے اس حدیث کو بھی رکھنا چاہتا ہوں۔ امام ابن کثیر نے اس کو نقل کیا، مسلم شریف میں بھی ہے، امام طبرانی نے معجم کبیر کے اندر اس حدیث کو نقل کیا۔ حدیث کا مفہوم عرض کرتا ہوں چونکہ وقت نہیں۔ ایک بادشاہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو پہلی امتوں کی داستانیں سنائیں، فرمایا میرے صحابہ آؤ میں تمہیں پہلی امتوں میں ایک نوجوان ولی کا قصہ سناتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے، سنت مصطفیٰ بھی ہے۔ میرے محبوب صحابہ کی محفل سجا کے صحابہ سے فرماتے ہیں آؤ صحابہ میں تمہیں پہلی امتوں کے ایک ولی کی داستان سناتا ہوں۔ فرمایا کہ پہلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا، بادشاہ بڑا ظالم تھا، اور اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ جادوگر جو مختلف مقامات پہ بادشاہ کی رہنمائی کرتا اور جادو کے ذریعے بادشاہ کے کئی مسائل حل کرتا۔ جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب مجھ سے آیا نہیں جاتا تیرے دربار تک، کوئی نوجوان تلاش کرو کہ جو ذہین فتین ہو، میں اسے یہ جادو کا فن اسے سکھا دیتا ہوں تاکہ میرے بعد بھی میں نہ بھی آ سکوں، میں مر بھی جاؤں تو میرے بعد بھی تیرا سلسلہ چلتا رہے۔ بادشاہ نے اپنی رعایا کے اندر ایک نہایت ہی ذہین فتین نوجوان کا انتخاب کیا
اور اسے اس جادوگر کے پاس بھیجنا شروع کر دیا۔ اب وہ نوجوان روزانہ بادشاہ کے محل سے نکلتا اور جادوگر کی کٹیا میں جاتا۔ رستے میں ایک اللہ والا بیٹھا تھا، نوجوان نے آتے جاتے اس اللہ والے کے پاس کھڑے ہونا پھر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب جادوگر جادو سکھاتا رہا، اللہ والا اس کے دل میں ایمان کی شمع روشن کرتا رہا۔ جادو سیکھتا تو وہ بھی معاملہ ایسا تھا کہ جسے کہتے ہیں نا کہ جو ہے وہ تلی پہ سرسوں جمانے والی بات، کہ وہ جادو سیکھتا تو اس میں بھی عجیب و غریب معاملات تھے، اور ادھر اللہ والے کے پاس بیٹھتا تو وہ بھی عجیب باتیں بتاتا۔ اللہ ایک ہے، اس نے ایک جنت بنائی ہے، جنت ایسی ہے، جہنم ایسی ہے، یعنی یہ بھی غیر کی خبریں، یہ بھی عجیب و غریب خبریں، اور جادوگر سے بھی عجیب و غریب چیزیں سیکھتا۔ اب اس لڑکے کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ایک دن جب بادشاہ کے محل سے نکلا تو رستے میں لوگوں کا ہجوم دیکھا، پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ بتایا گیا کہ ایک بہت بڑی بلا ہے جس نے رستہ بند کیا ہوا ہے، لوگ ڈر کے مارے اس کے پاس بھی نہیں جاتے، اور اسی وجہ سے یہاں ہجوم لگا ہے۔ اس اللہ کے جو نوجوان لڑکا تھا اس نے کہا کہ آج فیصلے کا دن ہے، آج فیصلہ کرتا ہوں حق پہ کون ہے اور باطل کون ہے۔ اس نے کینکری پکڑی، چونکہ دل جمتا تھا اللہ والے کی باتوں پر، اللہ کے ولی کی باتوں پر، اس نے پتھر چھوٹا سا کینکری اٹھا کے اس بلا کی طرف پھینکی اور دل میں خیال کیا اگر یہ اللہ والا سچا ہے تو یہ بلا رستے سے ہٹ جائے۔ دل میں یہ خیال کیا، ادھر کینکری پھینکی، کینکری لگی اس بلا کو تو وہ بلا وہی ڈھیر ہو گئی، راستہ کھل گیا۔ اس نوجوان نے کہا فیصلہ ہو گیا، اللہ کے ولی کے پاس آیا، سارا ماجرا سنایا، تو اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھاؤ، جس رب کا کلمہ تم پڑھتے ہو میں بھی اسی رب پہ ایمان لانا چاہتا ہوں۔ جب ایمان لے آیا اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا۔ اس اللہ کے ولی نے بتایا کہ ابھی بہت سے منازل تیرے ہاتھ پہ، بہت سے کام ہوں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ جو اللہ کا وہ نیک بندہ تھا نوجوان، رب ذوالجلال نے اسے یہ عظمت بھی عطا کی، کان یبرئ الاقمہ والابرص، مادر زاد اندھا جو ماں کے پیٹ سے نبینا پیدا ہوتا، اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا اللہ آنکھیں روشن فرما دیتا۔ وہ مرزا جہلوی جو کہے کہ بابے تے شاہی کوئی نہیں، ہم اسے کہتے بابے تو بڑی شے ہیں، یہاں پہلی امتوں کے صرف ایک نوجوان کی بات ہے، وہ نبی نہیں، صرف نبی کا امتی ہے، ابھی ولایت کے اس درجے بڑے طویل سفر بھی نہیں کیے، ادھر اسلام لایا ہے تو رب ذوالجلال نے اس کے ہاتھ میں اتنی شفا رکھی، مادر زاد اندھے کے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرتا ہے اللہ آنکھیں روشن فرما دیتا ہے۔ اور حدیث مسلم میں ہے، امام طبرانی نے موجم کبیر میں بھی لکھی، یہاں غوث اعظم کی بات نہیں، حضور سیدی داتا گنج بخشری حجویری کی بات نہیں، یہ تو وہ ہیں جو پہلی امتوں کے اولیاء کے بھی سردار ہیں۔ یہاں عام ولی کی بات ہے کہ وہ ہاتھ پھیرتا ہے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ چلتے چلتے جب یہ معاملہ طویل ہوا لوگ اس کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ اسی اثنا میں بادشاہ کا جو وزیر تھا وہ نبی نہ ہو گیا، بڑا علاج کروایا لیکن وزیر کو آنکھیں نہ ملی۔ کسی نے اس نوجوان کا ذکر کیا کہ وہ ہاتھ پھیرتا ہے آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ وزیر نے کہا چلو مجھے لے چلو۔ اب بادشاہ کا وزیر ہے، خزانہ بھی بڑا ہے اس کے پاس، بہت سا مال و اسباب بھی ساتھ لے کے گیا، جا کے نوجوان کو کہا اتنے گھوڑے میں تمہیں دوں گا، اتنے ہیرے جوہرات تمہیں دوں گا، اتنا مال دوں گا، میری آنکھیں ٹھیک کر دو۔ بڑا علاج کروایا، آنکھیں ٹھیک نہ ہوئی۔ اس نوجوان نے کہا ہم یہ مال نہیں لیتے، آنکھیں ٹھیک تم نے کروانی ہے، قیمت میں لگاؤں گا، قیمت میں لگاؤں گا، تمہاری آنکھوں کا قیمت کیا ہے یہ تم طے نہیں کرو گے، یہ طے میں کروں گا، اور جو میں طے کروں گا وہ تمہیں دینی پڑے گی۔ اس نے کہا کہ بتاؤ کیا قیمت ہے؟ کہا قیمت وہی ہے جو قیمت میں نے دی تھی۔ فرمایا قیمت وہ ہے
جس رب پہ کا کلمہ میں پڑھتا ہوں اسی رب کا کلمہ تمہیں بھی پڑھنا پڑے گا، اس رب پہ ایمان لانا پڑے گا۔ وزیر نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، ادھر دل سے ایمان لایا، ادھر اللہ کے اس ولی نے، نوجوان ولی نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، اللہ نے آنکھیں روشن فرما دی۔ اگلے دن جب بادشاہ کے دربار میں جا کے وہ وزیر بیٹھا تو بادشاہ کو تو پتا تھا کہ اندھا ہے، لیکن اس دن وزیر دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا آنکھیں کہاں سے آئیں؟ اس وزیر نے جو جواب دیا وہ جواب سن کے بادشاہ کو آگ لگ گئی۔ جواب یہ دیا، اس نے کہا آنکھیں مجھے میرے رب نے دی ہیں، میرے رب نے آنکھیں دی ہیں۔ بادشاہ نے کہا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ چونکہ وہ اپنے آپ کو رب کہتا تھا، اپنے آپ کو سجدے کرواتا تھا، کہا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا تو رب نہیں، میرا بھی رب ایک ہے، وہ تیرا رب بھی ہے، وہ میرا رب بھی ہے، وہ تیرا خالق بھی ہے، وہ میرا خالق بھی ہے۔ جس وقت بادشاہ نے یہ ساری صورتحال کا پتہ کروایا تو پتہ چلا کہ ایک وہ بابا جس سے یہ کام چلا، اس نوجوان نے اسلام قبول کیا، اس سے آگے پھر وزیر نے اسلام قبول کیا۔ بادشاہ نے کہا بقیہ دونوں کو بھی پکڑ لاؤ۔ اس بابے کو بھی اٹھایا گیا، اس نوجوان کو بھی اٹھایا گیا بادشاہ کے دربار میں۔ وزیر کو اور اس بابے کو تو آرا چلا کے بادشاہ نے ختم کر دیا، لیکن اس نوجوان ولی جو تھا جس نے لوگوں کو بڑا متاثر کیا ہوا تھا، بادشاہ نے کہا اسے اتنی سستی موت نہیں، اسے عبرتناک سزا دی جائے گی تاکہ یہ بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بنے۔ بادشاہ نے ایک ٹیم تشکیل دی کہ سپاہی مقرر کیے کہ بڑے جو بہادر تھے کہ اسے پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کے وہاں اوپر سے لے جا کے دھکا دیا جائے، اور یہ گرتے گرتے جب زمین پہ آئے تو اس کی کوئی ہڈی بھی سلامت نہ رہے۔ اب جس وقت بادشاہ کے سپاہی اسے لے کے پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھے، ادھر گرانے لگے تھے، ادھر وہ اللہ کے ولی نے، اس نوجوان نے اپنا رابطہ اپنے رب سے بحال کیا۔ کہا اے اللہ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں نام تیرا لیتا ہوں اور میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف اتنا ہے کہ میں نام تیرا لیتا ہوں۔ آج اگر تیرا نام لینے کی وجہ سے مجھے یہاں سے گرا دیا گیا تو پھر روئے زمین پہ تیرا نام لے گا کون؟ رب ذوالجلال نے آج مجھے ان سے تو بچا سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ اللہم اکفینی بہم بما شئتا، اللہ جو معاملہ تیرے ہاتھ میں ہے، جو تو چاہتا ہے، اگر میرے گرنے پہ راضی ہے تو اے اللہ میں بھی اس بات پہ راضی ہوں، اور اگر یہ تیری رضا نہیں تو پھر اے اللہ مجھے ان سے بچا۔ ابھی یہ کہنا تھا کہ پہاڑ پہ زلزلہ آیا، اللہ کا ولی تو سلامت رہا، سارے سپاہی پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گر کے سارے ہلاک ہو گئے۔ ولی نیچے اترا، مسکراتا ہوا ٹہلتا ہوا بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بھاگا نہیں یہاں سے۔ یہ اللہ والوں کی شان ہے، جو حق پہ ہوتے ہیں وہ بھاگا نہیں کرتے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ دیکھ کے حیران ہوا، ماجرا بتایا کہ وہ سپاہی سارے مر گئے، اللہ نے مجھے محفوظ رکھا ہے، میرے رب نے مجھے محفوظ رکھا ہے۔ پھر مشورہ ہوا، ایک اور ٹیم تشکیل دی گئی، انہوں نے کہا کہ اب گہرے پانی میں، گہرے سمندر میں اسے لے جایا جائے، جب گہرے سمندر میں پہنچ جائے وہاں اسے گرا دیا جائے سمندر میں، سمندر کی مچھلیاں اسے کھا لیں۔ ایسا ہی ہوا، کشتی میں جب بیچ سمندر میں پہنچے، اب گرانے لگے تو اللہ کے ولی نے پھر اپنا رابطہ رب سے بحال کیا۔ پھر ویسے ہی ہوا، کشتی ہلنے لگی، سمندر کی لہریں جو ہیں وہ موج میں آئیں، کشتی حرکت کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ سارے سپاہی نیچے گرے، اللہ کا ولی پھر بھی سلامت رہا۔ آخری بات یہ ہے کہ اس نے بادشاہ کے دربار میں آ کے یہ کہا، اے بادشاہ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو میں اپنے مرنے کا طریقہ بھی تمہیں خود بتاؤں گا، اگر تو کوئی بھی طریقہ بنا لے، میرا رب مجھے اس طرح مرنے نہیں دے گا، میرا رب ہر بار مجھے بچائے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ تیرا اور نقصان نہ ہو، تیرے اور سپاہی نہ مریں، تیری رعایا میں اور کمی نہ ہو۔ اگر تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو طریقہ بھی تمہیں میں بتاؤں گا۔ اس نے کہا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے ولی نے کہا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ساری رعایا کو
اعلان کرو، ایک میدان میں انہیں کھڑا کرو اور ایک اونچا ستون بنا کے مجھے اس پہ کھڑا کیا جائے، مجھے وہاں باندھ دیا جائے، وہاں باندھ کے ایک تیر کمان میں رکھ کے تیر چلایا جائے اور تیر چلانے سے پہلے یہ لفظ پڑھے جائیں، بسم اللہ رب الغلام، بسم اللہ رب الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع، اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع۔ اس اللہ کے ولی نے کہا یہ نام لے کے تیر چلاؤ گے، تیر چل بھی جائے گا، مجھے لگے گا بھی، میں شہید بھی ہو جاؤں گا، لیکن پوچھا کہ تم یہ سارا طریقہ خود کیوں بتا رہے ہو؟ کہا میں چاہتا ہوں میں تو چلا جاؤں، لیکن چلتے چلتے تمہاری زبان سے اپنے رب کا نام ضرور کہلوانا چاہتا ہوں، تمہارے نام زبان سے تم یہ کہو اس لڑکے کے رب کے نام سے شروع، تو میرے رب کا نام تو آ ہی جائے گا، آگے دیکھو میرا رب اس پہ کرتا کیا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا یہ تو کوئی معاملہ ہی نہیں۔ ساری رعایا میں اعلان ہوا، ساری رعایا جب اکٹھی ہوئی، لڑکے کو ایک بلند ستون پہ کھڑا کیا گیا، ایک تیر کمان کو جو ہے تیر چلانے والے کو کہا کہ تم تیر چلاؤ اور زبان سے یہ کلمات کہنا، بسم اللہ رب الغلام۔ جب اس تیر چلانے والے نے یہ لفظ کہہ کے تیر چھوڑا، وہ تیر آ کے سیدھا اس اللہ کے ولی کی پیشانی پہ لگا، خون کا فوارہ نکلا، اس اللہ کے ولی نے ہاتھ اٹھا کے اپنا کان پہ رکھا اور روح جسم سے نکل گئی۔ ادھر چاہیے تو یہ تھا کہ اب مجمع عام میں بادشاہ کی واہ واہ ہو کہ بادشاہ تیرا جو باغی تھا، تیرے جو خلاف نکلا، تو نے اس کا سفارہ کر دیا، لیکن نہیں، پورے مجمع والوں نے جب یہ سنا کہ اس بادشاہ نے 1000 تدبیریں بنائی اس لڑکے کو مارنے کی، لیکن سپاہی مرتے رہے، یہ لڑکا شہید نہ ہوا، آج وہ اپنے رب کے نام سے دنیا سے گیا ہے، تو پھر روح جسم سے نکلی ہے، پھر اس نے دنیا چھوڑی ہے۔ جو رب اپنے ولی کو اپنے نام کے بغیر مرنے نہ دے، یقیناً وہ رب سچا ہے۔ پورے مجمع نے بادشاہ کی واہ واہ نہ کی، بلکہ سب نے یک زباں ہو کے کہا آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام۔ مرتے مرتے نام تو ہو ہی جائے گا۔ اس نے کہا جان دے دوں گا، لیکن بادشاہ الگ الگ کو جا کے تبلیغ کرنا یہ بڑا مشکل تھا، میں نے سب کو مجمع عام میں کھڑا کر کے سب کی زبان سے اپنے رب کا نام کہلوا دیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے ولی کی شان کہ خود بلا جان ہی کیوں نہ دینی پڑے، لیکن رب ذوالجلال کی مخلوق کو اپنے رب سے ضرور ملواتے ہیں۔ پورے مجمع ایمان لے آیا۔ یہاں بادشاہ کو ایک کے ایمان کی فکر پڑی تھی کہ میری ریاست خطرے میں پڑ جائے گی اگر ایک بندہ بھی ایمان لے آیا۔ یہاں اس نے طریقہ ایسا اپنایا کہ پورے مجمع کو مسلمان بنا دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں صدیوں بعد جب کوئی قبر کھودی جا رہی تھی تو اس اللہ کے ولی کی قبر بھی کھل گئی۔ یہ جو پہلی امتوں کا ولی تھا، اب پتہ نہیں کتنی صدیاں بیت چکی تھی، کس نبی کے دور میں تھا، کتنی صدیاں بیت گئی، اس کا ذکر تو حدیث میں نہیں ہے۔ اگر سب سے آخری نبی پاک علیہ السلام سے جو پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، پھر بھی صدیوں کا غیب ہے، صدیاں بیت گئیں اس اللہ کے ولی کی قبر بنے ہوئے۔ لیکن حضرت فاروق اعظم کے دور خلافت میں جب کوئی قبر بنانے کے لیے اس اللہ کے ولی کی قبر کھلی تو دیکھا بدن بھی سلامت تھا، کفن بھی سلامت تھا۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اس اللہ کے ولی نے جیسا محبوب نے ذکر کیا تھا کہ جب تیر لگا تو اپنا ہاتھ اٹھا کے کان پہ رکھا، تو کہتے میں نے دیکھا آج بھی ہاتھ کان پہ تھا اور تازہ خون جسم سے جو ہے وہ بہ رہا تھا۔ یہ اللہ کے ولی کی شان ہے۔ آج مرزا جہلمی جیسے بے غیرت کو اگر اللہ کے اولیاء کی کرامات سمجھ میں نہیں آتے، باپے سمجھ میں نہیں آتے تو ہم دعوت دیتے ہیں باپے تو بعد کی بات ہے، پہلے نوجوان کو پڑھو، جوانوں کو تو دیکھو، جس امت کے نوجوانوں کی یہ شان ہے تو اس امت کے باپوں کا مقام اور مرتبہ پھر کتنا اونچا ہوگا۔
یہ پہلے امتوں کے نوجوانوں کی جب یہ شان ہے تو اس امت کے اولیاء کا مقام پھر کتنا اونچا ہوگا. اللہ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا